بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے زحو و دلال، یعنی فخر اور اترانا۔ اس میں بتایا گیا کہ یہود جو انبیاء کی نسل میں سے تھے انہوں نے نبوی تعلیم کو تو بھلا دیا، یعنی جو توحید پرستی تھی اور اس کے علاوہ جو ان کے اخلاق ہونے چاہیے تھے ان سے تو وہ دور ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اس بات پر بڑے اتراتے تھے کہ ہم انبیاء کی نسل میں سے ہیں، اور انہیں اس بات کا بڑا وہم تھا کہ چونکہ ہم انبیاء کی نسل میں سے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو اب ہمیں نیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز بھی جہنم میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ ہمیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے ہی نوازیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی شخص اپنے نسب کی وجہ سے جنت میں نہیں جاتا، آخرت کے انعام و اکرام کے لیے اپنے اعمال کو درست کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ وہ فخر اور اترانے میں تو بڑے آگے تھے، زحو و دلال یعنی فخر اور اترانا۔ وَقَانُوا رَغْمَ كُلِّ ذَلِكَ شَدِيدِ الْإِدْلَالِ بِالنَّسَبِ، ان سب کے باوجود نسب پر وہ بہت زیادہ فخر کرتے تھے۔ شدید الاعتماد علی امانی والاحلام، اور انہیں بہت زیادہ اعتماد تھا اپنی آرزوؤں اور اپنے خوابوں پر۔ یقولون، وہ کہتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے تھے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، یعنی ہم جتنے بھی گناہ کر لیں ہم جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، بس چند دن اگر ہمیں آگ چھوئے گی بھی بالفرض تو بس چند دن چھوئے گی، اس کے بعد ہمارا ٹھکانہ جنت میں ہی ہوگا۔ تو بتایا کہ انہیں خوابوں اور آرزوؤں پر بنا اعتماد تھا، یعنی کہ ان کے خواب ہی تھے اور ان کی تمنائیں ہی تھیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ولادت المسیح تتحدى المحسوس المعروف، مسیح علیہ السلام کی پیدائش مشہور محسوسات کے لیے چیلنج۔ تتحدى کا مطلب ہوتا ہے چیلنج کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو تھی وہ اس دور کے لیے ایک چیلنج تھی، اور دیکھا جائے تو اب تک کے لیے بھی چیلنج ہے۔ تو اس سب جیسے کہ ہم نے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب قصہ شروع ہوا تب بھی اس بات کو ذکر کیا تھا کہ جس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ دور علم طب میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا، یعنی اس دور میں علم طب کی حکومت تھی، حکمرانی تھی۔ تو علم طب کے مطابق ماں اور باپ کے بعد ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت تھی وہ صرف ماں کے ذریعے ہوئی، ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ تو یہ ان محسوسات کے لیے چیلنج تھی۔ وَكَانَتْ وِلَادَةُ الْمَسِيحِ وَحَيَاتُهُ وَدَعْوَتُهُ وَمَعِيشَتُهُ تَحَدِّيًا لِكُلِّ ذَلِكَ، مسیح علیہ السلام کی پیدائش، ان کی زندگی، ان کی دعوت اور معیشت ان سب کے لیے چیلنج تھی۔ تحدیاً للمحسوس المقرر، تحدیاً للعراف الشائعۃ والعادات المتبعۃ، یہ مروجہ محسوسات کے لیے چیلنج تھی، مروجہ مشہور عادات اور اعمال اور رائج شدہ عادات کے لیے چیلنج تھی۔ والقوانین المرسومات والمثل العلی التي يؤمن بها اليهود والعادات التي يتنافسون فيها ويتقاتلون عليها، وہ بلند اقدار جن پر یہود کا ایمان تھا اور وہ عادتیں جن میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، اس میں ایک دوسرے سے لڑنے پر بھی آ جاتے تھے، ان سب کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک چیلنج تھی۔ فَوُلِدَ مِن طَرِيقَةٍ غَيْرِ مَأْلُوفَةٍ، ان کی پیدائش عام طریقے سے ہٹ کر ہوئی، یعنی جو عام رائج شدہ طریقہ تھا اس کے مطابق ان کی پیدائش نہیں ہوئی بلکہ اس سے ہٹ کر ہوئی۔ رائج شدہ طریقہ کیا تھا کہ ماں اور باپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور ان کی کس طرح سے ہٹ کے ہوئی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔
وُلِدَ فعل مجہول کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. کلم الناس فی المہدی اور انہوں نے پنگھوڑے میں لوگوں سے بات چیت کی. یہ بھی چیلنج تھی کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے ذرا تو تبھی بات چیت کرتا ہے, تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی بات چیت کی. وَنَشَأَ فِي أَحْسَانِ أُمٍّ فَقِيرَةٍ مُتَبَتِّلَةٍ اور ایک فقیر اور سب سے ایک طرف ہو کر اللہ کی طرف ہو جانے والی ماں کی گود میں پرورش پائی. وَعَاشَ فِي جَوٍّ مَلِيءٍ بِالطَّعْنِ وَالْقَدْحِ انہوں نے ایسی فضا اور ماحول میں زندگی بسر کی جو طعنوں سے پر تھی. طعنوں سے کیوں پر تھی کہ نعوذ باللہ لوگ انہیں طعنہ دیتے کہ یہ حلال کے نہیں ہے, نعوذ باللہ. بعید عن مظاہر العظیمت والغنا جو بڑائی اور امیری کے مظاہر سے دور تھی. یجالس الفقراء ویؤاکلہم ویحن علیہم ویواسی الضعفاء والغرباء غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے, انہیں کھلاتے, ان سے پیار کرتے اور غریب لوگوں سے ہمدردی کے ساتھ پیش آتے. ولا یفرق بین فقیر و غنی اور وہ امیر اور غریب میں فرق نہ کرتے. وحاکم و محکوم و شریف و وضیع حاکم اور محکوم کے درمیان, شریف اور گھٹیا کے درمیان کوئی فرق نہ کرتے. یہ اس میں حاکم اور غنی ایک دوسرے کی ضد ہے اور فقیر